اس شہر ناگپور میں تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہر طرح سے لوگوں کا جو کھچاؤ ہے وہ بھی نور رسالت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ان کے قلب پر تھی وہ آج لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. میں آج آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک جملہ یاد رکھیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جو عزت ہے وہ دنیا کے کسی اور تاج میں عزت ہے ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. اسی لیے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری. آپ فرماتے بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. اور ہم نے آج محسوس بھی کیا, دیکھا بھی ہے, ہمارے نوجوان بچے آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں آنے والے وقت کے تخت پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن ہم غلاموں کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ بڑے بڑے تاجوں میں بھی نہیں دکھتی ہے. ہماری اپنی عزت کس وجہ سے ہے؟ نہ میرے بڑے خاندان کی وجہ سے, نہ بڑے باپ کی وجہ سے, نہ ہی کسی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے, بلکہ ہمیں آج جو عزت ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. عزیزان گرامی, محسوس کرو اس بات کو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. تم پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں. یہ منبر, یہ کرسیاں, یہ علماء و سادات کو جو اوپر بٹھایا گیا ہے, کس وجہ سے بٹھایا گیا ہے؟ ان کو اس منبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے یہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہاں جو عزت ملی ہے, یہ منبر ملا ہے, ہمیں کوئی وراثت میں ملا ہوا یہ منبر نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات میں ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنا آج سیکھ جاؤ, اور پھر دیکھو ان کا جو نام لیتا ہے وہ ہر دل پر راج کرتا ہے, ہر دل پر راج کرتا ہے, اور ان سے جو ہٹاؤ پھر وہ ہر دل سے ہٹاؤ. آج ہم نے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کو دیکھا ہے, وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں, لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں, تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب کیا رکھا ہے وہ تمہیں خود اندازہ نہیں. صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے لاکھوں دلوں میں آج بھی تمہارا رعب ہے. میں کسی سخت گیر تحریک کی طرف, تنظیم کی طرف دعوت دینے یہاں نہیں آیا, نہ ہی میں کسی کٹر پنتھی کی بات کرنے آیا. میں بس اتنی بات کرنے آیا ہوں کہ دنیا والے اپنے اپنے آقاؤں کے ہوتے ہیں تو تم اپنے آقا کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور جب کوئی پورا ہو جاتا ہے تو ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے, ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی, پڑھا بھی, اور اب کے زمانے میں پریکٹیکل مشاہدہ بھی کیا. ارے میرے عزیزو, حالات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اگر چرچے کرنے لگ جائے, پھر چاہے وہ معذور کیوں نہ ہو پیروں سے اور ویل چیئر پر بیٹھنے والا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے محسوس کیا نیدرلینڈ میں بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ بھی ہل رہی ہے, یورپ میں بھی ڈسکشن چلنے لگ جاتا ہے, اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت نہ داڑھی کی ہے نہ ٹوپی کی ہے, یہ طاقت صرف مدینے کے تاجدار کی محبت کی ہے. ناظم اجلاس نے ابھی آپ کو اعلان کیا ہے کہ مجمع سے نعرے نہ لگائیں, وہ خود نعرے لگائیں گے, کیونکہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ اب تمہارے نعروں سے بھی ڈر ہے. ظاہر سی بات ہے, کیوں ایسے نعرے لگاتے ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے.
سنجیدہ نعروں سے ہماری روایتیں رہی ہیں، اور اقبال نے جو کہا تھا وہ نعرے کی آج ضرورت ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اب توجہ کرو، بیٹھ جائیں۔ میں جس نعرے کی بات کر رہا ہوں اور اقبال نے جس نعرے کی بات کہی ہے، وہ صرف زبان سے چلانے والے نعرے کی بات نہیں، وہ صرف گلا پھاڑنے والے نعرے کی بات نہیں۔ نعرہ وہ ہے کہ تمہارے چہرے پر مصطفیٰ کریم کے عشق کے آثار نظر آئیں، تمہارے لب و لہجے میں میرے آقا کی سنتیں نظر آئیں، تمہارے حرکتوں میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اخلاق میں میرے مصطفیٰ کریم کی سنتیں اجاگر ہوں، پھر تم آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ، کھلبلی تو مچنی ہے، آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا۔ آج سے 1.5 سال قبل حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، اور ایک لومڑی کے بچے کو ان لوگوں نے پال رکھا تھا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدے جملے اور گالیاں دینے کے لیے خریدا گیا تھا۔ اور اس لومڑی کے بچے نے جب بار بار چیخنا چلانا شروع کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تنہا ہوں جیسے اعلان کرتے ہیں، ہندوستان کا کیا پوری دنیا بھر کا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کے لیے وہی قدر رکھتا ہے، ہر ایک کے جذبات ہیں، کوئی بھی حضور کی شان میں توہین سننا برداشت نہیں کرتا، سب کے دلوں میں یہ جذبات ہیں، لیکن کیا جائے، کریں کیا، اس کا رد کیسے ہو، اس کو ڈینائی کیسے کیا جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، کیسے ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ہم بھی پہلے یہی سوچتے تھے، اسباب، طاقت، سیاسی اثر و رسوخ، اور میں آپ کو بتاؤں ان ظالموں کے خلاف کہاں کہاں میمورنڈم نہیں دیے گئے ہماری آواز پہنچانے کے لیے کہ بند کرو یہ سب، لیکن یہ سب کے سب ایک جگہ رہ گئے، سارے میمورنڈم کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا چند نوجوان میرے پاس آئے تھے، شاید وہ 15 سے 20 کے قریب نوجوان ہوں گے، حضور پاک کی محبت میں وہ رونے لگے۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں نے کہا چلو مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہی چند نوجوان تھے اور کچھ اور لوگ جو نمازی تھے، ان کے درمیان ان کے جذبات دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ مجھے بھی یہ درد ستا رہا تھا کہ کب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم توہین سنتے رہے۔ پھر ہم نے جذبات میں جو مباہلے کا اعلان کیا تھا وہ صرف 50 لوگوں کے درمیان ہوگا، ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوگا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ طاقت ہونا چاہیے، اثر و رسوخ ہونا چاہیے، ہم نے 50 لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگایا، اور اس ظالم کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اسے چیلنج کیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، میں نے محسوس کیا کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ نعرہ سنا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ، افریقہ، سری لنکا، کہاں کے علاقے کے لوگ سبوں نے ہماری اس بات کو سنا، اور ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں یہ بات پہنچی۔ آج میں جس علاقے سے گزرتا ہوں، 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھ کر کے یہی کہتا ہے کہ یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اس گستاخ رسول کو للکارا تھا۔ میری یہ پہچان ان لوگوں کے درمیان کس لیے بنی؟ ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں تم اسباب کے لیے اثر و رسوخ کے انتظار میں ہو، کبھی یہ بھی سوچو خالق اسباب جب تشہیر کرنے پر آ جائے، 50 لوگوں میں بھی بات کرو گے، میرے مصطفیٰ کا چرچا مولا پوری کائنات میں مشہور کر۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تنہا بندہ بھی مخلص کھڑا ہو جائے، مولا کریم اس کی آواز کو پہنچاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر دل تک اس کی آواز کو رسائی دیتا ہے۔ آج مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا برائیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اور اہانت اور گستاخی کے خلاف جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کبھی یہ مت سوچنا تمہارے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، یہ سوچو میرے رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ مولا تو قوی ہے، تمہارا پروردگار قوی ہے، طاقتور ہے۔ بہرحال میں ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آنے والے ہم نے غلاموں میں ایک طاقت دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کیا کر سکو گے؟ یہاں پر میں نے تاریخ پڑھی، اس سے قبل بھی میں حاضر ہوا تھا، حضور مفتی عبد القدیر صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ ان کی موجودگی میں نے چند سوانح حیات کے جھلکیاں حضور تاج الاولیاء کی رکھی تھی۔ آج پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دو چند مثالیں دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ میرا اپنا ٹاپک ہے، میرا اپنا عنوان ہے، چاہے تم کوئی بھی مجلس سجاؤ، ہم اپنی مجلس کو حضور کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہونے دیتے۔ تم چاہے مجھے ولیمے میں بلاؤ، چاہے عقیقے میں بلاؤ، منگنی میں بلاؤ، شادی میں بلاؤ، ہمارا تذکرہ تو رسول پاک کا ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلاموں کا تذکرہ حضور کے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا کی محبت بڑھ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے۔ تاج الاولیاء کے دربار میں آنے والے لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز سے اپنی اپنی باتیں دیکھی ہیں۔ دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب آئے جو لوگ آج یہ چیمی گوئیوں میں مصروف ہیں کہ نبی پاک کو کتنا علم تھا، پیٹھ پیچھے کا تھا کہ دیوار پیچھے کا تھا، ان ظالموں کو ابھی یہ خبر بھی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاج الاولیاء کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے۔ عرفات کے میدان میں ایک بزرگ نے حضور تاج الاولیاء کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے۔ مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہندوستان کے ناگپور شہر سے۔ انہوں نے کہا کوئی اور پتہ آپ کا؟ کہا میں ناگپور کی ایک پاگل کوٹری میں رہتا ہوں۔ پاگل کوٹری کا پتہ دیا اور اتنا کہہ کر کے آپ بھی رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا ہندوستان میں اور ڈھونڈوں گا، اس بزرگ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ ناگپور پہنچ کر کے انہوں نے پتہ پوچھا یہاں پاگل کوٹری کہاں ہے؟ لوگوں نے ان سے کہا تم پاگل ہو، یہاں کون سی پاگل کوٹری ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس بزرگ نے حلیہ بتایا، اس انداز کے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، کیا وہ یہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تاج الدین بابا کی تم حلیہ بتا دو۔ انہیں لے آئے، جب یہاں آئے سنیں حضور تاج الاولیاء اپنے مریدین اور اپنے خدام کو پہلے ہی بتا چکے تھے، 1 گھنٹے پہلے ایک عرفاتی بھائی میرا آنے والا ہے، اس کی ضیافت کا انتظام کرو۔ انتظام کیا گیا۔ جب وہ بزرگ پہنچے دیکھ کر کے حضور سے گلے لگ گئے، معانقہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد یہ تو صرف آمنے سامنے کی بات ہے نا، ملاقاتوں کی بات ہے۔ جبل عرفات پر دیکھا تھا، دل میں محبت بڑھ گئی اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، تو کوئی کشف و کرامات یا کوئی ایسی بات میں ان کو دیکھوں۔ وہ سوچتے ہوئے بیٹھے تھے، حضور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کے ان کے کہے بغیر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا
اور کہا بزرگ جی کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ چیخ پڑے اور کہتے ہیں کہ میں نے وہی ناگپور میں بیٹھ کر کے جبل عرفات کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الاولیاء۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جبل عرفات میں وہ ہمیں پہنچائے اور کہا کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ گئے، قدموں پہ گرے۔ میرے عزیزو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 14 صدیوں بعد آنے والا میرے نبی کا ایک غلام اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے کے دل کے حالات بھی جانتا ہے، اور سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور اسے کہاں تک پہنچانا یہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ ایک بار یہی تاج نگری میں آپ تانگے میں سفر کر رہے ہوتے، تانگے میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب جو روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا تانگے کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ سواری میں، بٹھا لیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے غشی سی طاری ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ ہمارا تانگا کندھار افغانستان میں پہنچا ہوا، اور کئی لوگ وہاں پر بابا سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ تانگا لے کر باہر نکلے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں کندھار کی سرزمین کو دیکھا، افغانی پٹھانوں سے ملاقات بھی کی، کچھ چیزیں بابا نے انہیں دے بھی دیا، کچھ ان سے لیا بھی، سب کی خیر خیریت پوچھی اور فلاں فلاں کا نام لیا۔ اس کے بعد کہا کہ چلو اب واپس جانا ہے۔ واپس آئے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ناگپور میں موجود ہیں۔ میرے عزیزو میں یہ باتیں ہمیشہ اولیاء اکرام کی کرامات کا ذکر کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے معجزات کا انکار کرنے والے اندھے دیکھو تو ذرا، جو پل بھر میں ناگپور سے افغان کا سفر کراتا ہو تو وہ اس آقا کا حال کیا ہوگا جس کے قدموں کو جبرائیل بوسہ دیتے ہو، کیا وہ پل بھر میں 7 آسمانوں کا سفر نہیں کر سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جب وہ چاہیں اپنے غلاموں کو پوری دنیا کی سیر کرائیں۔ عزیزان گرامی وقار، یا اولیاء اکرام جو آتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا اظہار کرانے آتے ہیں۔ تم ان بحثوں میں پڑے ہوئے رہتے ہو، ان اولیاء کے آستانوں پر آؤ، دل کھل جائے گا، نبی پاک کی عظمت اور تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک صاحب ہے تاج الاولیاء سے مرید ہونے کے شوقین تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ناگپور اس ارادے سے نکلنے والا تھا، وہ ناگپور سے 100 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے، وضو کر رہے ہیں، اور وضو کا پانی اتنا صاف کہ اس سے روشنی نکلتی۔ وضو کے بعد حضرت نے فرمایا تم بھی کر لو۔ وہ صاحب کہتے میں نے بھی وضو کر لیا اور بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا۔ مصافحہ کیا، تاج الاولیاء نے مسکرا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ خواب کی بات تھی، خواب کی بات تھی۔ صبح اٹھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اب مرید ہونے کا اشارہ پورا مل گیا، مجھے جانا چاہیے۔ وہ آئے ناگپور شہر، دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، جب ناگپور پہنچے تو اتفاق ایسا ہے کہ بابا کی تانگے کی سواری نکلی ہوئی تھی اور لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ دوڑے دوڑے مصافحے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں بھی دوڑا دوڑا جا رہا تھا تانگے کے پیچھے کہ حضرت سے ایک بار مصافحہ کر لوں۔ جب بہت بھیڑ ہو گئی، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تانگے کے آگے آ گیا، میں جوان تھا، دوڑتے دوڑتے سامنے آ گیا تو بابا نے اپنی مخصوص زبان میں اپنے لہجے میں کہا کہ کیوں دوڑ رہے ہو، رات کو جو مصافحہ کیا وہی کافی ہے، رات کو
کو جو مسافہ کیا تھا وہ کافی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو قلبی حالات ہیں، یہ کشف و کرامات کے تذکرے اگر میں چھیڑوں پوری رات میں سناؤں گا تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ اتنے تواتر کے ساتھ جو تاج الاولیاء کے کشف و کرامات قلم بند کیے گئے، بہت ایک لمبی فہرست ہے، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں آؤ ان آستانوں پر اور پھر دیکھو 14 صدیوں بعد میرے مصطفیٰ کے غلام کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات پڑھ سکتا ہے، لوگوں کو پل بھر میں ادھر سے ادھر پہنچا سکتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ بلکہ مدراس کے کچھ آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں ایک بار ہم یہ منت کر کے آئے تھے کہ یہاں بابا کے ہاں جائیں گے، لنگر پکائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ آئے اور بڑی دیگ چڑھائی اور پکانے کے لیے جب چولہا لگایا اچانک بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش کہ لکڑیاں بہہ گئیں، چولہا بند ہو گیا۔ ابھی لگا ہی تھا کہ چولہا بند ہو گیا اور بارش برستی رہی، دیگ چڑھی رہی، سب بھاگ گئے اور قریب والے لوگ اس قافلے والوں کا مذاق اڑانے لگے، تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، تمہاری نیت بری تھی، اس لیے دیکھو آگ جلی نہیں پائی، لکڑیاں بجھ گئیں اور تمہاری دیگ ویسی رہ گئی۔ تھوڑی دیر وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک قیدی کو لایا گیا، ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوئی تھی، وہ اجازت لے کر کے حضرت کی قدم بوسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ کہا کہ حضور مجھے اپنی بارگاہ میں شرف یابی عطا کرے، مجھے سزا ہوئی۔ پوچھا کس بارے میں ہوئی؟ فلاں جگہ فلاں مسئلہ بتایا۔ آپ نے کہا باہر جا، الٹے ہاتھ سے سلام کر کے اندر آ۔ ان کا اپنا لہجہ تھا، وہ آیا اور اس کے بعد تاج الاولیاء نے ان کیپٹنوں سے جو اس کے ساتھ آئے تھے کہا اپنے آقاؤں سے پوچھ کے آؤ ابھی سزا برقرار ہے یا ختم ہوئی؟ وہ گئے اور اس کے بعد اس قیدی کو تاج الاولیاء نے بٹھایا اور وہ جو مدراسی قافلہ آیا تھا ان سے کہا جاؤ جو تم نے لنگر پکایا اس بیچارے کو بھی کھلاؤ، بھوکا آیا ہے، کافی دور سے آیا ہے۔ وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، چولہا بجھا ہوا ہے، بارش ابھی بھی برس رہی ہے۔ بابا نے کہا اٹھتے کیوں نہیں؟ وہ گئے تو دیکھا گرم گرم دیگ پکی ہوئی موجود، اس میں لنگر موجود ہے۔ حضور سرکار تاج الاولیاء، میرے عزیزوں اس قافلے والوں کی مایوسی کو بھی دور کیا۔ وہ کہتے ہم خوب سیر ہو کر کھائے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو کھلایا، اس قیدی کو بھی کھلایا اور وہ لنگر کھایا تھا کہ وہ کیپٹن آیا اور کہا سزائے موت ٹل چکی ہے۔ ہم ان آستانوں میں کیوں آتے ہیں میرے عزیزوں؟ اسی لیے کہ مولا ہم پر آئے ہوئی آفتوں کو ٹال دے، مصیبتوں کو دور کر دے، یہی تو ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزوں، ان کو یہ ولایت، ان کو یہ تخت و تاج، ان کو یہ جو کرامات ملی ہیں کس وجہ سے ملتی ہیں؟ یہ کون سی باتیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات میں یہ لکھا، مولا کریم جب اپنی ولایت کا تاج کسی کو پہناتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے پہناتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو میرے نبی کے پیچھے چلو، میں خود تم سے محبت کروں۔ اور اس آیت کا ترجمہ اگر اشعار کے انداز میں سننا ہے تو شاعر مشرق کی زبان میں یوں سنو کہ محمد سے وفات ہونا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ تمہاری غلامی کے لیے لگا دیا جائے گا، بس شرط صرف اتنی ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں سچے ہو جاؤ۔ آپ کو پتا ہے آج لوگ یہ ڈرے سہمے ہوئے جو موجود ہیں ان کا ڈر میں نکالنا چاہتا ہوں۔ حالات کا رونا روتے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے، جب تک مولا کریم نہیں چاہے گا ہمارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جو پروپیگنڈے آج پھیلائے جا رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ کربلا کی داستانیں 1400 سال سے سنے آ رہے ہو، ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے بھی رہے۔
آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا بغداد کو ایسے تاخت و تاراج کیا گیا تھا کہ پورے بغداد میں خون بہایا گیا تھا، اتنا کہ گھوڑے کی ٹاپ پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہوتے تھے، اور لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا مرکز اسلام تھا بغداد، اس کو توڑ دو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا چنگیز نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا ہلاکو نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا یزید نے اسلام کو ختم کر دیا؟ کوئی ایسا ظالم و جابر جس نے تاریخ میں اپنے ظلم کی داستان لکھی ہے کیا اسلام کو ختم کر چکے؟ جب تمہیں تاریخ معلوم ہے ان بڑے بڑے ظالموں نے اسلام کے اس پودے کا کچھ نہیں بگاڑا، تو 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے خوف و ہراس میں رہنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کے ڈر کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ آپ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ آپ کیوں خوف میں؟ بس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، رسول کی امت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اگر ہے تو کیا یہ جرم ہے تمہارا؟ کیا یہ جرم ہے؟ اس بات سے ڈرتے ہو؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے، دنیا والے یہ دکھاتے ہیں ڈیزائن کر کر کے اپنے جسموں پر کہ ہم فلاں کے فین ہیں، ہم فلاں کے فالوور ہیں، ایک فلم کیا دیکھ لی، اس کے طرز طریقے کو اپنا لیا، بالوں میں ڈیزائن کر لیا، کپڑوں میں ڈیزائن کر لیا، اور وہ اظہار کر کے بتاتے ہیں ہم فلاں کے فین ہیں۔ اے غلامو، تم کیوں اظہار نہیں کرتے کہ تم آمنہ کے لال کے فین؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کیا تم ٹوپی چھپا کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ داڑھی چھلا کر کے یہ سوچتے ہو کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کی رضا کے لیے تم اپنے آپ کو بدلتے رہ جاؤ گے، پھر بھی یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 40 سال سے بیچارے کسی پارٹی میں اور کسی نیتا کی جوتیاں اٹھانے میں اپنی زندگی صرف کر چکے، لیکن آج وہ حاشیہ بردار ہیں، آج ان کو کنارے پر پھینک دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے۔ کاش تم اپنا ہاتھ مدینے کے تاجدار کے پاس دیے ہوتے، وہ ایسا غیرت مند رسول ہے، دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور حشر کے میدان میں میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھو گے ایک ہاتھ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، اور میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں شرم کس بات کی ہے؟ کس بات کا جھجک، کس بات کا آر؟ بلکہ میں نے یہ محسوس کیا 1-2 سال قبل دلی کی سرزمین پر میرا جانا ہوا تھا، ہم اس لباس کے ساتھ جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جل کے دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، جلو کڑو کچھ بھی کرو، لیکن ہم تو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والے اپنے اپنے طور طریقے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں، ننگے گھوم سکتے ہیں، تو ہم لباس مصطفیٰ میں کیوں نہیں گھوم سکتے؟ ہمارا یہ اختیار ہے۔ دلی کی سرزمین پر کچھ معاملات ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، اس میں میں بھی گیا تھا، 2 سال قبل کی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا امامہ ترہ ہے، جبہ ہے، اس کو تھوڑا نکال دیں، حالات ابھی خراب ہیں، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے، NSA لگایا گیا ہے، اور کہیں سے بھی اٹھا لیں گے، فلاں ہوں گے۔ کچھ ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، وہ محبت میں مشورے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، محبت میں مشورے دیتے ہیں۔ اور اس دن میں نے یہ کہا کہ اچھا، امامے سے اور جبے سے ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں اتار دیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا؟ کہا ہاں، کچھ تو تعصب ہوتا ہے، کچھ جگہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر پورا اتار دیں آپ بغیر لباس کے جائیں تو آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو نہیں اٹھائیں گے؟ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہوگا
کہ اگر مجھے دنیا والے ہتھکڑی پہنائیں اور نام مصطفیٰ پر قیدی بنا کر لے جائیں، اس وقت میرے سر پر مصطفیٰ کی سنت سجی ہو، مجھے اس بات پر فخر ہوگا۔ ایسے ویسے کے لباس میں جانے سے بہتر ہے جن کے لیے ہم جا رہے ہیں انہی کا لباس کیوں نہ پہن، انہی کی سنتوں میں کیوں نہ آئے۔ ڈرو مت میرے عزیزوں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، شاید 2 سال ہو رہے ہوں گے، ممبر پر موجود بزرگ عالم دین مفتی عبدالقدیر صاحب نے ایک بات ہمیں بتائی تھی، ناگپور شہر کی۔ علی برادران آزادی کے موقع پر 2 مولانا لوگوں کی بات آپ سنتے ہوں گے، وہ یہاں پر ناگپور اسٹیشن میں اترے تھے اور بہت سارے مسلمان ملنے کے لیے گئے تھے۔ لوگ پوچھ رہے تھے حالات بہت خراب ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ ڈر رہے ہیں نا، اب بھی حالات خراب ہیں۔ یہ تو آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ایسی حالات بنائے گئے تھے۔ تو ان دونوں نے 5-10 منٹ میں لوگوں کو نصیحتاً کچھ باتیں کی۔ دیکھیں میں صرف اور صرف بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اچھی بات کہی تھی، کہا کہ تم لوگ آج سے 1-2 کاموں کی پابندی کر لو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لوگ دنیا دیکھے ہوئے مولانا لوگ تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا 2 باتیں کیا ہیں؟ کس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج سے تم لوگ ایک پابندی کرو کہ ٹوپی پہن کے رہو گے، دوسری پابندی کرو داڑھی رکھے رہو گے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگ صرف داڑھی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم کروڑوں میں ہو، دکھتے کہیں نہیں ہو، دکھتے کہیں نہیں ہو۔ تمہاری اپنی آئیڈینٹی، تمہاری اپنی شناخت تم نے نکال کر پھینک دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اور صرف تم نے علامت بھی اپنا لی۔ مولا کئی لوگوں کے دلوں میں ہیبت طاری فرمائے، ہیبت ویسی ہی۔ اسی لیے میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو وقار ہے، جو عزت ہے اور جو رعب ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ہے۔ میں نے مصر کے سرزمین پر اپنی تعلیم کے اوقات میں، زمانے طالب علمی میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین سے آنے والے وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے تھے، وہ اپنے لباس میں، اپنے مخصوص لباس میں پوری دنیا گھومتے رہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ یہاں کا عرف کیا ہے، یہاں کا لباس کیا ہے۔ وہاں کے علماء سوٹ بوٹ بھی پہنتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن سوٹ بوٹ پہ بھی رہتے ہیں۔ حضرت جب تشریف لائے تھے وہ اپنے وقار کے ساتھ، اپنے امامہ کے ساتھ، لیکن جب میں خود حاضر رہا، وقت کے بڑے عالم دین وہاں کے، جن کو گرینڈ امام کہا جاتا ہے، ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے آنے والے وفد ملنے کے لیے آتے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ یا 5 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پر متحرک تھے، حضرت کے آنے سے پہلے ہم بھی موعد لے کر کے آئے تھے، وقت لے کر کے آئے تھے، ہمیں 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا۔ جب حضرت تشریف لائے تو پہلا اتفاق ایسا تھا کہ وہ 70 سالہ شیخ اپنے مشیخہ، اپنے پارلیمنٹ سے اتر کر کے نیچے حضرت کی گاڑی پر تشریف لائے، ہاتھ پکڑ کر کے اندر لا رہے تھے، اور ہم وہ جلوہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے کہ جو شیخ الازہر یا جو گرینڈ امام پورے عرب علماء میں، پورے عرب کنٹریز میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر لا رہا ہے۔ لائے تو صحیح 10 منٹ کا ٹائم تھا، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بیٹھے رہے، حضرت سے گفتگو کرتے رہے، حضرت کے موقف کا احترام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑے شخص تھے، اس محفل کے بعد حضرت اس وقت دیکھتے نہیں تھے، کسی نے کہا آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں بڑے عالم تو ہیں، بخاری کے حافظ ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت نے برجستہ اسی مجلس میں کہا یہ ٹائی شعار نصارہ ہے، یہود و نصارہ کی علامات میں سے ہے، آپ برائے کرم اس کو نکال دیجیے۔ وہ خود ایک محقق ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے،
انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی، حضرت کے سامنے بیٹھتے ہی فوراً انہوں نے اتار دیا۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میں نے دیکھا اچھے اچھے بڑے بڑے لوگوں پر مولا تعالیٰ ان غلاموں کا رعب طاری کرتا ہے۔ جو عزت ہوتی ہے، حج کے دوران دیکھا کہ وہ اتر کر کے نیچے آئے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، ترکی کی کچھ عورتیں کچھ مرد دوڑتے ہوئے حضور تاج الشریعہ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ میں کھڑا تھا ان کی زبان میں، اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے تو نہیں، طواف میں ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور ہم ملنے کے لیے آئے۔ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خوبصورتی صرف گورے